بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم قربانی کے لیے جو مختلف جانوروں کے نام قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں ذکر ہوئے ہیں، ان اسماء اور ان ناموں کی تحقیق پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی ہو جائے اور ہمارے علم میں اور معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قربانی حج کی ہے، جو حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کرنے والوں پر قربانی فرض ہے۔ اور دوسری قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان عاقل اور بالغ، مقیم اور آزاد اور صاحب استطاعت مرد اور عورت پر واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ ان دونوں قربانیوں کے لیے جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں ان جانوروں کے مختلف نام کا ذکر ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم قرآن مجید میں قربانی کے لیے جن جانوروں کا نام آیا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے ایک لفظ آیا ہے قربان۔ اسی لفظ سے لفظ قربانی مشہور ہو گیا ہے۔ اصل میں عربی میں قربان کا لفظ آیا ہے قرآن پر دو جگہ پر، قرآن مجید میں پورے قرآن میں لفظ قربان استعمال ہوا ہے، اور اسی سے لفظ قربانی مشہور ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے، لفظ قربانی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا مطالعہ کم ہو گیا ہے، ادروائز قرآن میں دو مقام پر لفظ قربان آیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، اذ قربا جب ان دونوں نے قربانی کی، تو قربانن کا لفظ استعمال ہوا۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ قربان۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمارے پاس قربانی کا حکم نہ لائیں جس کو آگ کھا جائے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے تورات میں عہد لیا گیا تھا کہ جو مدعی نبوت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے سفید آگ آ کر کھا نہ جائے، اس وقت تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو قربانی کے لیے قرآن مجید کی یہ دو آیات میں نے کوٹ کی ہیں۔ قربانی کی کس چیز کی؟ فرمایا قربانن، جانور کی۔ تو قربانی کے لیے ایک لفظ قربان آیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن، قرآن مجید کے الفاظ پر ڈکشنری لکھی، ویکیبلری، اس میں لفظ قرآن کا تذکرہ اور میننگ بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ قربان کا مطلب ہے ہر وہ چیز اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسے قربان کہتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے
عبادت الہی، اطاعت الہی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حکم، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے عبادت کی نیت سے جس جانور کو ذبح کیا جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے وہ ہے الہدیو۔ الہدیو یہ لفظ قربانی کے لیے آیا ہے۔ ہدیتن کی جمع ہے۔ ہدیون قربانی کے اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حرم شریف کی حدود میں ذبح کرتے ہوئے کوئی اپنے ساتھ لے جائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، تو فرمایا جو قربانی اسے میسر ہو وہ دے۔ تو ہدی جو قربانی میسر ہو، تو قربانی کے لفظ کی جگہ لفظ آیا ہے الہدیو۔ عربی لغت کی کتاب المنجد میں اس لفظ کا معنی ہے کہ قربانی کا وہ جانور جو مکہ مکرمہ میں بھیجا جائے، چاہے وہ جانور بکرا ہو، وہ اونٹ ہو یا گائے ہو، تو جو قربانی کے لیے اسپیشلی مخصوص اسپیسیفک جانور قربانی کے لیے حرم شریف میں بھیجا جائے حج کی قربانی کے لیے، اسے الہدیو کہتے ہیں۔ صاحب عزت جانور کو بھی ہدی کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روکے جاؤ حج اور عمرے سے تو قربانی بھیجو جو میسر آ جائے۔ تو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے حج کے مسائل میں کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا، احرام باندھ کے نکلا، حالت احرام میں اور محرم ہونے کے بعد کوئی حج یا عمرے سے کوئی چیز اسے مانع ہو گئی، مثلا دشمن ہے روک دیا گیا، اسے نہ جانے دیا گیا، یا احناف نے کہا، حنفیوں نے، کہ اسے کوئی مرض لاحق ہو گئی، تو اس حالت میں قرآن نے کہا وہ حج نہ کر سکا، عمرہ نہ کر سکا، تو اس حالت میں وہ احرام کھول دے گا اور اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بکری یا بکرا جو ہے وہ ذبح کر دے گا، چونکہ اس نے حج اور عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیا ہے۔ تو وہ گائے ہو، بکرا ہو، بکری ہو، جو حجاج کرام حالت احرام میں ہوں لیکن حج اور عمرے سے کوئی چیز مانع ہو گئی، تو پھر جو قربانی دینی پڑتی ہے، جو دم دینا پڑتا ہے، اسے ہے وہ قربانی، ہے وہ جانور، لیکن قرآن اسے ہدیون کا لفظ کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس میں بہت سارے مسائل ہیں، میں حج کے مسائل کی طرف نہیں جا رہا کہ حج کی قربانی جو ہے وہ بیرون حرم نہیں ہو سکتی، بہت مسائل ہیں، ڈیٹیل ہے کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ حج کی قربانی حدود حرم میں ہی ہوگی، وہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے، مثلا میں یہاں اسلام آباد میں ہوں، میں چاہوں تو گاؤں میں کر سکتا ہوں، کوئی شخص انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، برطانیہ میں ہے، وہ چاہے تو پاکستان میں اپنی قربانی کر سکتا ہے، لیکن حجاج کرام نے جو قربانی کرنی ہوتی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو حدود حرم میں قربانی کے لیے ذبح ہوتا ہے۔ تو قربانی کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں الہدیو، ہدی جسے کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ قربانی کے لیے جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے بدنن اور بدنن۔ بدنتن کی یہ جمع ہے۔ بدنہ کہتے ہیں قربانی کا اونٹ یا قربانی کی گائے جو مکہ معظمہ میں ذبح کی جائے۔ المنجد میں یہی معنی کیا گیا ہے، اور امام جزری نے نہایہ میں لکھا ہے کہ بدنہ کا اطلاق اونٹ، اونٹنی اور گائے پر ہوتا ہے، ان کے عظیم الجثہ اور موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے انہیں بدنتن کہا جاتا ہے۔ اور قاموس میں ہے
کہ بدنتن سے مراد اونٹ اور گائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے بھی یہی ہے کہ بدنتن سے مراد اونٹ بھی ہو سکتا ہے اور گائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن امام شافعی کا ایک قول ہے جسے جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عرب کے کلچر میں اور عرب کی زبان میں جو بادانہ ہے وہ کہتے ہیں اونٹ کو کہتے تھے، چونکہ اونٹ جانوروں میں سے سب سے بڑا جانور ہے، عظیم الجثہ، موٹا تازہ پلا ہوا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو بدنہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ خاص طور پر وہ اونٹ ہے۔ اور امام بیضاوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اونٹ کو عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے بدنتن کہا جاتا ہے، اور یہ بدنن اور بدانتن عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے ماخوذ ہے۔ حضرت عطا اوسدی فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بیل کو بھی بدنن کہا جاتا ہے، بھیڑ یا بکری کو نہیں کہا جاتا۔ تو مختصر یہ ہوا کہ بہت بڑا جانور جو عظیم الجثہ ہو اسے بدنن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا ذکر کیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فرمایا قربانی کے لیے فربا جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، اللہ کی نشانیاں تمہارے لیے ان میں بہتری ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے لیے چوتھا لفظ آیا ہے نسکن، منسکن، نسک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ تو منسکن کا لفظ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ تو منسکن کا معنی مجاہد نے کہا الذبح وإراقۃ الدم، ذبح کرنا اور خون بہانا۔ جب کوئی شخص ذبح کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نسکا ینسکو نسکن، اور جو جانور ذبح کیا جائے اس کو نسیکتن کہتے ہیں، اس کی جمع نسکن آتی ہے۔ تو یہ قربانی صرف حج کے موقع پر مینا میں کی جانے والی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ عبادت کی نیت سے جو جانور تقرب الہی کے لیے ذبح ہو اس کو منسکن، نسک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو ہے اس کو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ تو منسک کا کیا مطلب ہوا؟ قربانی کا وہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے لیے ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا نہر، نہرا ینہر نہرن کا مطلب یہ ہے کہ ہنسلی کے قریب زور سے نیزہ مار کر اونٹ کو ذبح کرنا، گلے میں چوٹ لگانا، جانور کو ذبح کرنا۔ امام رازی نے لکھا کہ نہر کا استعمال قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے مشہور ہو گیا، اس لیے حدیث میں 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کا لفظ کہا گیا، اس لیے بعض اہل علم اور اہل لغت نے کہا 10ویں ذی الحج کو قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے نہر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ اور قربانی دیں۔ تو نہر قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قربانی کے جانور کے لیے القلائد، اس کا معنی ہے پٹے والا جانور۔ تو قربانی کے اس جانور کو کہا جاتا تھا جو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ساتھ حاجی لاتے تھے تو اس جانور کے گلے میں وہ پٹے ڈال دیتے تھے۔ عربوں کا کلچر تھا
کہ قربانیوں کے جانور کے گلے میں گلو بند ڈالتے تھے، جو ہے روئی سے وہ اسے بٹتے تھے اور پھر قربانی کے جانور کے گلے میں ڈال دیتے تھے اور وہ جانور حرم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس جانور کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، یہ قربانی کا جو جانور ہے، یہ جانور جس کے گلے میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے لیے جانور ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 2 میں فرمایا اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ عزت والے مہینوں کی، اور نہ بے حرمتی کرو حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ بے حرمتی کرو ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو قلائد بھی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے گلے میں نشانی کے طور پر پٹا ڈال دیتے تھے، وہ نشانی ہوتی تھی کہ آج کے بعد یہ جانور قربانی کے لیے فکس ہو گیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اضحیۃن کے نام سے لفظ آیا ہے، جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذبح ہونے والے جانور کو اضحیۃن کہا گیا ہے۔ یہ لفظ حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع اضاحی، اضاحی، ضحایا بھی آتی ہے، اضحیۃن بھی ہے، اضحیۃن بھی ہے، اضحیۃن بھی ہے، اور اس کا معنی ہے قربانی کی بکری۔ قربانی کی جو بکری ہوتی ہے اس کو اضحیہ یا اضحیہ کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں جو قربانی کے احکام یا مسائل یا فضائل بیان ہوئے ہیں تو کتاب الاضاحی، کتاب الاضاحی کے نام سے، باب الاضحیہ، باب الاضحیہ کے نام سے چیپٹر باندھے گئے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث آتی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ اضاحی کیا ہیں؟ تو اضاحی قربانیاں کیا ہیں؟ تو اسی طرح در مختار میں ہے الاضحیۃ اسم لما یذبح ایام الاضحیٰ من سمیت الشیء باسم وقته وشرعا ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص۔ فرماتے ہیں اضحیہ لغت میں اس جانور کا نام ہے جو ایام الاضحیٰ عید کے دنوں میں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اضحیہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام وقت کی وجہ سے ہے، چونکہ چاش کے وقت، دوپہری کے وقت قربانی ہوتی ہے، زوال سے پہلے پہلے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے چاش کے ٹائم عام طور پر قربانی ہوتی ہے۔ تو چاش کے ٹائم جو لنچ بنتا ہے، کھانا بنتا ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سورت ہے قرآن مجید کی والضحیٰ، چاش کا وقت، تو چونکہ یہ چاش کے ٹائم جانور ذبح ہوتا ہے اس لیے اضحیہ کہتے ہیں، اور اس لیے عید بھی چاش کے ٹائم پڑی جاتی ہے، اسے عید الاضحیٰ کہا گیا ہے۔ تو وہ جانور جو اس ٹائم میں ذبح کیا جائے، لیکن ذبح کس لیے کیا جائے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، تقرب الہی کی نیت سے جو جانور ذبح ہو، اس عید الاضحیٰ کے دن اسے اضحیہ اور اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جانوروں کے مختلف اسماء قرآن میں آئے ہیں اور حدیث میں آئے ہیں، جن کے شرعاً اور لغتاً میں نے معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور قرآن و حدیث کا ہمیں مطالعہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی عبادت اور اپنے تقرب کے لیے جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔